السلام علیکم شہزادی اینا، ایک اہم بات میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا۔ اس جن کے گلے میں ایک ہار ہے، اگر اسے توڑ دیا جائے تو جن کمزور ہو جائے گا، پھر اسے مارنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہیں تو آپ میرے ساتھ اندر جا سکتی ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں خود سے زیادہ آپ کی حفاظت کروں گا، اور انشاءاللہ وہ پھول ہم ضرور لے کر آئیں گے، اور آپ اپنے والد کے سامنے سر اٹھا کر جا سکیں گی۔ شہزادی اینا کو شہزادے محمل کی بات پر بھروسہ ہونے لگا، اور اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ جن کے سونے میں ایک دن رہ گیا تھا اور وہ اگلے دن کا انتظار کرنے لگے۔ وزیر کو شہزادی کی ضد کے آگے ہار ماننا پڑی، کیونکہ وہ واپس نہیں جا سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ واپس گیا تو بادشاہ اس کا سر قلم کر دے گا۔ رات کو وہاں کافی سردی بڑھنے لگی تھی۔ سپاہیوں نے شہزادی کے سونے کا انتظام کرنا شروع کر دیا۔ سورج نکلنے سے پہلے شہزادے نے شہزادی کو جگا دیا۔ اس وقت کیوں جگا دیا؟ دن تو چڑھ لینے دینا تھا، وزیر نے لمبی جمائی لیتے ہوئے کہا۔ سورج نکلتے ہی یہاں 2 جانور نما انسان نمودار ہو جائیں گے، کیونکہ ہر روز یہاں 2 انسان نما جانور پہرا دینے کے لیے تعینات ہوتے ہیں۔ لیکن وزیر صاحب، آپ اگر سوئے رہنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو نہیں جگاؤں گا، بندر نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ وزیر بندر کی بات سن کر ہڑبڑا کر اٹھا اور اپنا سامان باندھنے لگا۔ صبح ہونے سے پہلے ہی سب نے اپنے اگلے سفر کی تیاریاں کرنی شروع کر دی تھی۔ کھائی کے پاس پہنچ کر سب کو بندر کی باتیں کہانی لگنے لگیں، کیونکہ وہ بہت گہری کھائی تھی۔ سب اس کھائی کو دیکھتے اور کبھی بندر کو دیکھتے۔ بندر ان کی نظروں کے سوال سمجھ گیا تھا۔ اس نے کھائی میں چھلانگ لگا دی اور پھر سے باہر آ گیا۔ میرا یقین کرو، یہی اصل راستہ ہے، بندر نے شہزادی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو شہزادی نے بھی چھلانگ لگا دی تھی، اور ایک ایک کر کے سب نے چھلانگ لگا دی، تو آخر میں وزیر رہ گیا تھا، اور وہ ڈر رہا تھا، تو اس نے بھی آنکھیں بند کر کے کھائی میں چھلانگ لگا دی۔ زمین پر صحیح سلامت آ کر بھی وزیر کی چہن نکل رہی تھی۔ ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر وزیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وزیر نے آنکھیں کھول لی۔ سب اسے ہی گور رہے تھے۔ وزیر ہنستے ہوئے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں نے کہا تھا کہ وزیر شہزادہ محمل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ شہزادی سوچ رہی تھی کہ بابا نے اسے کیسے وزیر رکھ لیا ہے۔ وزیر نے ادھر ادھر دیکھا اور ان کے پیچھے چل پڑا۔ باقی بھی ان کے پیچھے چل پڑے۔ غار کے اندر داخل ہوتے ہی ان سب کی نظریں نیلے پھولوں پر جمی ہوئی تھیں۔ پھولوں کو دیکھتے ہی شہزادی نے شہزادے سے کہا، واقعی میں نے ایسے پھول کبھی نہیں دیکھے۔ وزیر آگے بڑھ کر پھولوں کو ہاتھ لگانے لگا، تو شہزادے نے آگے بڑھ کر وزیر کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ اگر پھولوں کو ہاتھ لگا لیا تو ابھی انسان نما جانور یہاں نمودار ہو جائیں گے، اور ہم سب مل کر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ سب پھولوں سے بچتے ہوئے دیوار تک پہنچے، اور بندر نے وہاں لٹکے ہوئے سر کو زور سے گھمایا، اور دیوار میں ایک راستہ سا بن گیا۔ وہ سب دبے پاؤں اندر داخل ہو گئے۔ بندر کے مطابق اندر جن سویا ہوا تھا۔ شہزادی نے آگے بڑھ کر جن کے گلے سے ہار توڑنا چاہا تو بندر نے اسے فوراً روک دیا۔ شہزادی صاحبہ، اگر آپ نے بندر کے گلے کا ہار توڑ دیا تو اس کا سارا جادو ختم ہو جائے گا، اور یہ سارے پھول غائب ہو جائیں گے۔ اس کی ٹہنیاں طلسمی ہیں اور پھول اصلی ہیں۔ اگر ہم ہار توڑنے سے پہلے اگر پھول توڑ کر اپنے پاس چھپا لیں تو پھول بچ جائیں گے۔ بندر تھوڑا گڑبڑا گیا تھا، کیونکہ اس نے انجانے میں شہزادی کو اس کے نام سے پکارا تھا۔ لیکن آپ نے ہی تو کہا تھا کہ اگر پھولوں کو ہاتھ لگایا تو وہ جانور آ جائیں گے۔ بندر نے سر جھکاتے ہوئے کہا، ہاں، لیکن ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ وزیر نے پریشان ہوتے ہوئے کہا کہ یہ بات آپ نے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ مجھے پہلے ہی یہاں آنا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ تو بندر نے وزیر کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم مل کر کوئی حل نکال لیں گے۔ حل ہے۔ شہزادی جو کب سے خاموش بیٹھی تھی ایک دم سے چیخ اٹھی تھی۔ کیا حل ہے؟ بندر نے شہزادی سے پوچھا۔ میرے پاس طلسمی گولیاں ہیں، اگر ہم کھا لیں تو کوئی بھی ہمیں نہیں دیکھ سکے گا۔ شہزادی نے اپنی تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، یہ بات آپ نے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ بندر نے شہزادی کی بات سن کر کہا،
وہ میرے پہلے ذہن میں نہیں آیا تھا، شہزادی نے شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ پھر تو ہمیں جن کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ہم پھول لے کر ایسے ہی جا سکتے ہیں، وزیر نے پرجوش ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ پھولوں کے باہر جاتے ہی جن جاگ جائے گا، جن کو مارے بغیر ہم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ بندر نے وزیر کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے کہا۔ کیا؟ وزیر نے کیا کہتے ہوئے منہ کھولا تو شہزادی نے اس کے منہ میں طلسمی گولی رکھ دی۔ آپ یہ گولی منہ میں رکھیں اور خاموش رہیں۔ سب نے شہزادی سے طلسمی گولیاں لیں اور منہ میں رکھ لیں۔ گولیاں رکھتے ہی سب غائب ہو گئے اور پھول ڈھونڈنے کے لیے باغ میں چلے گئے۔ جیسے ہی انہوں نے پھولوں کو ہاتھ لگایا، ادھر ادھر سے انسان نما جانور نمودار ہونے لگے۔ پہلے تو سب ڈر گئے، لیکن پھر وہ سوچ کر مطمئن ہو گئے کہ انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ پھول ٹوٹتے جا رہے تھے، لیکن پھول توڑنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ انسان نما جانور ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ان کی دھاڑیں سن کر وزیر ایک ستون کے پیچھے چھپ گیا۔ سب نے پھول توڑ کر شہزادی کو تھما دیے۔ شہزادی نے پھول پکڑ کر ایک کپڑے میں باندھے اور کندھے پر لٹکے ہوئے بیگ میں ڈال لیے۔ پھر وہ سب غار کے اندر چلے گئے۔ اندر جاتے ہی شہزادی جن کے گلے سے ہار توڑنے لگی، لیکن وہ ہار بہت مضبوط تھا۔ ہار کھینچتے ہوئے شہزادی زمین پر گر پڑی اور گولی اس کے منہ سے باہر آ گئی تو شہزادی سب کو نظر آنے لگی۔ گردن پر کھچاؤ لگنے سے جن بھی جاگ گیا تھا اور اپنے سامنے ایک لڑکی کو دیکھ کر غصے سے داڑنے لگا۔ جن کی داڑ سن کر وہ جانور بھی اندر آ گئے تھے اور شہزادی کو دیکھ کر وہ بھی داڑنے لگے۔ جن غصے سے شہزادی کی طرف بڑھا تو شہزادی گھبراتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی۔ جن نے شہزادی کو اپنی مٹھی میں دبوچ لیا اور اپنے سامنے لے آیا۔ بندر تیزی سے جن کے اوپر چڑھنے لگا۔ اس کے کندھوں پر چڑھ کر اس نے موقع دیکھ کر جن کے ہار پر وار کر دیا اور ہار ایک جھٹکے سے ٹوٹ گیا۔ ہار کو گرتا دیکھ کر جن چیخنے لگا اور اس کا جادو ختم ہو رہا تھا۔ سب جانور نما انسان بھی ریت کا ڈھیر بن گئے تھے۔ شہزادی نے موقع دیکھ کر جن کی آنکھ پر وار کیا تو جن درد سے کراہتے ہوئے چیخنے لگا اور اس نے شہزادی کو چھوڑ دیا۔ شہزادی زمین پر آ گری تو سپاہیوں نے آگے بڑھ کر جن کی ٹانگوں پر وار کرنا شروع کر دیے۔ جن کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا تو سیدھا زمین پر آ گرا۔ زمین پر گرتے ہی شہزادہ مخمل جو اس کے کندھوں پر بیٹھا ہوا تھا نیچے آ گرا۔ شہزادی نے تلوار سے جن پر وار کیا تو تلوار کے وار سے جن تلملا اٹھا تو جن نے شہزادی کو اٹھا کر زور سے پھینکا تو شہزادی دور دیوار سے جا گری۔ شہزادی نے آگے بڑھ کر جن کی گردن پر بھرپور وار کیا اور وار پہ وار کرتا گیا جب تک کہ اس کا سر دڑ سے الگ نہیں ہو گیا۔ جن کے مرتے ہی وہ غار میں توڑ پھوڑ شروع ہونے لگی تو شہزادے نے جلدی سے شہزادی کو اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگنے لگا اور باقی سب بھی باہر کی طرف بھاگنے لگے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے غار زمین بوس ہو گئی۔ انہوں نے سکھ کا سانس لیا اور شہزادی نے آدھے پھول شہزادے کو دے دیے اور اپنے اپنے ملک روانہ ہو گئے۔ شہزادی جب محل میں داخل ہوئی تو بادشاہ اور ملکہ کی اس کو دیکھ کر جان میں جان آ گئی۔ اتنے دنوں بعد وہ اس کے آنے کی امید کھو بیٹھے تھے۔ شہزادی اپنی آرام گاہ میں گئی اور وقت ضائع کیے بغیر اس نے دوائی بنانے کا کام شروع کر دیا اور چند دنوں میں اس نے وہ دوائی تیار کر لی۔ جیسے ہی دوا شہزادے کی آنکھوں میں ڈالی گئی تو شہزادے کی بینائی واپس آ گئی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے خوشی سے شہزادی کو گلے لگا لیا۔ شہزادی اینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یہ اس کے لیے بہت قیمتی لمحہ تھا جسے وہ دل سے محسوس کر رہی تھی، جس کے لیے وہ سارا بچپن ترستی رہی تھی، اور آج اس کے بابا نے اسے پیار سے گلے لگا لیا تھا۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ ملکہ اور دوسری شہزادیاں بھی بہت خوش تھیں۔ چند دنوں کے بعد شہزادی اینا نے ہمسائے ملک کے بادشاہ کا محل آمد کا سنا تو حیران رہ گئی۔ بادشاہ نے شہزادی اینا کی شادی شہزادے مخمل سے طے کر دی تھی اور ان کی شادی ہو جانے کے بعد وہ ہنسی خوشی رہنے لگے تھے۔